لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد. آج سلسلے کی 5ویں اور آخری مجلس ہے ارشاد قدس الہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ساری کائنات ہماری بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے تو انسانوں سے بھی اس بات کی توقع ہونا چاہیے اور امید ہونا چاہیے کہ ان کی بھی سلامتی اسی میں ہے کہ سارے قوانین کو چھوڑ کر، سارے ادیان کو چھوڑ کر ہم نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اسی کو وہ اپنا لازم حیات قرار دے دیں. کل کی مجلس میں نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کچھ کہا. خدا نخواستہ ہرگز میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں گھروں میں سر اٹھاول کرا دوں. میں تو شیعوں سنیوں میں لڑائی دیکھنا نہیں چاہتا، میں تو ہندو مسلمانوں میں لڑائی دیکھنا نہیں چاہتا، تو اپنے گھروں میں کم یہ چاہوں گا. یہ مقصد قطعاً نہیں ہے. ابھی میں نے کل ایک مجلس پڑھی تھی، وہ بھی تھوڑی دیر اور فریادیں میرے پاس آنا شروع ہو گئیں کہ مردوں کے حق بھی تو پڑھیے. اے بھائی 1400 برس سے آپ مردوں کے حق پڑھ رہے تھے، کبھی کسی نے کہا کہ عورتوں کے بھی حق پڑھیے؟ اور ایک مجلس میں آپ اتنا گھبرائے. تو گھبرائیے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں عورتوں کے حقوق آپ کے سامنے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں، صدیوں کا فاصلہ ہے مگر بات ایک ہے. گزشتہ صدی کا جو سب سے بڑا ہسٹورین گزرا ہے اس کا نام ہے پروفیسر ٹوئن بی. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے، ٹوئن بی نام سنا ہوگا. اور اس کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا تو آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ضرور سنا ہوگا. دونوں نے ایک ہی بات کہی، یہ بھی عجب اتفاق ہے. بالکل ورڈ بائی ورڈ ایک ہی بات کہی ہے، لفظ و لفظ ایک ہی بات کہی ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج و زوال کو اگر دیکھنا چاہو تو اس قوم میں عورت کی حیثیت کو دیکھو. یہ دونوں نے ایک بالکل ہی جملے ہیں. قوموں کا عروج و زوال عورتوں سے وابستہ. اس لیے میں نے اتنی بات چھیڑی ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی. عورتوں کو بہت پیسا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ظلم کیا گیا عورتوں کو، ہر دور میں ظلم کیا گیا ہے. اب میں اس تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، 6 منٹ تو یہ کھا گئے بھائی. یہ آپ نے اسے سازش میں کہ حق عورتوں کو بیان نہ ہونے پائے، آپ نے 6 منٹ کم کرا دیا. دیکھا آپ نے؟ خیر، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر قوم نے پیسا ہے عورتوں کو. مسلمانوں نے بھی بہت پیسا ہے. آج بھی پڑوس ملک میں عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے مجھے معلوم ہے. کس طرح سے ڈنڈوں سے ان کو مارا جاتا ہے، کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی حیثیت مرغی سے زیادہ نہیں چاہیے. جب عورت گرے گی پوری قوم گر جائے گی. جب عورتوں کو زوال ہوگا پوری قوم کو زوال ہو جائے گا. میں جب علی گڑھ میں پڑھتا تھا وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا، کچھ گورنمنٹ سے ان کو کام تھا، کہ بہت ارجنٹ کام میرے ساتھ آپ چلیے تو یہ کام آپ کے تھرو ہو جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے چلیے میں دیکھتا ہوں. سنیے، اتنے بڑے کام کے لیے مجھے علی گڑھ سے لے کر لکھنؤ آئے. اب میں تو آپ جانتے ہیں ٹائم کے معاملے میں سنکی آدمی ہوں. جو وقت مہیا تھا میں عین اس وقت اپنے گھر سے نکل کر، وہ حویلی نما مکان ہم لوگوں کا پرانا، اور باہر دروازے پہ جیسے یا میرے پیچھے وہ باہر نکلے اور پھر فوراً واپس ہو گئے. میں نے کہا پیچھے کہاں واپس ہو؟ کہنے آپ بھی واپس آ جائیے، کام نہیں ہوگا. کام کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کہنے آپ نے دیکھا نہیں، جیسے ہی ہم دروازے کے باہر نکلے ویسے ہی ایک عورت سامنے آ گئی.
تو میں کہاں برداشت کر سکتا؟ بشگونی عورت سامنے آ گئی. میں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے دروازے کے باہر نکلتے ہی آپ کی نظر عورت پر پڑی تو آپ فوراً واپس ہو گئے کہ عورت دکھائی دے گئی؟ اور جب دنیا میں آپ نے قدم رکھا ہے تو پہلے کون دکھائی دیا تھا؟ تو میں تو جانتا کہ آپ بڑے بہادر سے کہا وہیں سے واپس ہو جاتے، وہیں سے واپس ہو جاتے کہ زمین پر قدم رکھتے ہی پہلے ضرورت پڑے گی واپس جانے کا. یہ عورتوں کی معاشرے میں قدر بنائی گئی. ماں کے دودھ کا اثر، مت پلائیے بچوں کو بقایا اور بھینس کا دودھ ہو، یہ ڈبوں کا دودھ تو مت پلائیے، پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے. شریعت میں تاکید ہے کہ ماں کو اپنا دودھ خود بچی اور بچے کو پلانا چاہیے. اس کا اثر میں آپ کو دکھاؤں، سچا واقعہ ہے. کوئی لکھنؤ کا میرے گرو قاضی بیٹھا ہو، اس سے آپ پوچھ لیجئے. میں بالکل اس وقت شاید 15, 16, 17 سال کا تھا. تو ہمارے یہاں ایک سرکاری اسپتال ہے، وہاں سے یہ خبر آئی، اور خبر صحیح تھی بالکل، کہ کچھ لوگ لکھنؤ کے باہر جنگل میں شکار کھیلنے گئے تھے. انہوں نے ایک بھیڑیے کو مارا، ولف کو مارا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اسی بھیڑیے کے بھٹ سے ایک 14-15 سال کا انسان کا بچہ، مگر چاروں ہاتھ پیروں سے اسی بھیڑیے کی طرح سے چلتا ہوا نکل کے باہر آیا. تو اسے تو گولی نہیں مار سکتے تھے. ان لوگوں نے جھپٹ کے اس کو پکڑ لیا کسی صورت سے. وہ چیخا چلایا، لڑا، کاٹا پیٹا، مگر پکڑ لیا اس کو، باندھ کے لے کر آئے، اسے اسپتال میں داخل کر دیا. اس کا نام رکھا گیا رامو سا نام رکھا گیا، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے. ایک ہنگامہ ہو گیا اس کو دیکھنے والوں کو. میں بھی کیا دیکھنے کے لیے بھائی. اس کا عالم کیا تھا؟ اس کا عالم یہ تھا کہ آپ جو چیز بھی انسان کھاتا ہے وہ اسے دیجئے. کس کا بچہ تھا؟ انسان کا بچہ تھا، مگر وہ دودھ نہیں پیتا تھا. کس کا بچہ تھا؟ انسان کا بچہ تھا، مگر وہ سیب نہیں کھاتا تھا. کنو تو وہاں ہوتا ہی نہیں، میں کیا کھلاتا اس کو. سنترا نہیں کھاتا تھا، کوئی چیز نہیں کھاتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہر چیز، جو بھی چیز لے گا اس نے غلانا شروع کر دیا. بول تو پاتا نہیں تھا وہ. آنکھوں میں اس کی غصہ آ گیا. مگر جب کچا گوشت جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، کوئی آدمی اس کے سامنے لے کر گیا یا گارڈ وہاں کا یا رکھوالا، تو اس کے منہ سے ران ٹپکنے لگتی تھی. انسان کچا گوشت کھاتا ہے؟ انسان کچا گوشت کھاتا ہے؟ میں بھیڑیا قصہ تھوڑی سنا رہا ہوں، میں تو آپ کو اسلام کی داستان سنا رہا ہوں بھائی. بھیڑیا قصہ تھوڑی سنا رہا ہوں. انسان کا بچہ تھا، مگر ایک مادہ بھیڑیا، معلوم ہوا کہ اس کو مادہ بھیڑیا جب وہ 2-3 مہینے کا تھا اٹھا کے لے گئی تھی اپنے بھٹ میں، اور وہاں اس نے اس کو کھایا نہیں، اپنا دودھ پلایا، اپنے بھٹ میں رکھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس میں بھیڑیے کے صفات آ گئے. ویسا ہی خونخوار ہو گیا، ویسے ہی کچا گوشت کھانے لگا. انسان کا بچہ بھی اگر کوئی مادہ بھیڑیا اٹھا لے جاتی ہے انسان کا گوشت کھانے والی، تو وہ بھی کچا گوشت کھانے والا بھیڑیا بن جایا کرتا ہے. اب اثر ہوا آپ کے سامنے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اسلام ابھی چھوٹا تھا کہ اس عورت کی اولاد اسلام کو ہائی جیک کر لے گئی کہ جس نے شہیدوں کا جگر چبایا تھا. یہ ہوتا ہے ماں کا اثر. اسلام ہائی جیک ہو گیا. یہ جو اسلام خونی ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ نسل کا اثر. نسل کا اثر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے، یہ مجلس میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ بات میں سمجھ لیں کہ اس لیے پڑھ رہا ہوں. عورتوں کو اونچا کیجیے، ان کو جو ان کا حق ہے، جو ان کے ڈیوز ہیں، جو ان کا درجہ ہے، وہ دیجیے. اب دیکھیے قوم آپ کی کہاں جاتی ہے. کیا میں نے کہا تھا عورتیں سانچہ ہوتی ہیں جس سے بچے ڈھنڈل کے نکلتے ہیں بھائی.
جیسا وہ سانچا ہوگا ویسے ہی بچے ڈھل ڈھل کے نکلیں گے، ویسے ہی نسلیں تیار ہوں گی۔ دیکھیے میں ساری باتیں تو بتا نہیں سکتا بھائی، اس کے لیے تو 5-6 مہینے سے چاہیے، لیکن مجموعاً میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، مجھ پر آپ اعتبار رکھیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ میرے خلاف جتنی حدیثیں پیش کی جائیں گی وہ سب میرے سامنے ہیں، امیر مومن کی جو اقوال پیش کی جائیں گے وہ سب میرے سامنے ہیں، جو روایتیں پیش کی جائیں گی وہ سب میرے سامنے ہیں، مگر ایک گھڑی بھی میرے سامنے ہے۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ تو بات اعتبار کی ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں جو سوال اٹھے گا وہ سوال میرے سامنے آ چکا، اس کا جواب میرے پاس موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب تو باتیں میں اس میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس میں وہ بھی سوال ہے کہ عورتیں کی گواہیاں ناقص ہوتی ہیں، وہ بھی موجود ہے، وراثت میں اس کا حق کیوں ہے کم، اس کا مطلب اس کا درجہ کم ہے، وہ بھی موجود ہے، مولا علی جو کچھ کہا ہے وہ بھی سب جانتا ہوں، خوب میں نے اچھی طرح سے اس موضوع پر اسٹڈی کی ہے، لیکن وقت میرے پاس محدود ہے۔ کل چھٹی کر دیجیے، کل میں اسلام آباد زندہ آباد، ایک مرتبہ صلوات دیتے ہیں آپ پر۔ جی تو اب پرابلم سب سے بڑی آتی ہے حدیثوں سے، خاص طور پر ان بزرگواروں سے جن کا ہم بہت احترام کرتے ہیں لیکن جو عورتوں سے الرجک تھے۔ زیادہ نہیں کہہ سکتا، عورتوں ان کی تعریف پڑھ لیجیے، وہ عورتوں سے الرجک تھے، عورتوں سے بھاگتے تھے، عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہریرہ کسے کہتے ہیں؟ بلی کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بلی کو کہتے ہیں۔ یہ ان کو آپ پڑھیے بھیا، میں جھوٹ تھوڑی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ابھی اتنے بڑے مجموعہ میں کوئی کہیں کوٹ کر دے گا تو غلط بات کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ تاریخ کو پڑھیے، ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، اور بلاؤ کو کیا کہتے ہیں؟ بلاؤ جو ہوتا ہے اس کا شوہر کیا کہتے ہیں؟ بلا تو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں بلی کو کہتے ہیں ہریرہ، اور بلاؤ کو کہتے ہیں ہر۔ جی ہر کہتے ہیں۔ یہ عورتوں سے اتنا الرجک تھے، بھائی ان کا پروٹیسٹ موجود ہے، یہ کہتے تھے کہ مجھے ابو ہریرہ نہ کہو، ابو الہر کہو، بلی والا نہ کہو، بلاؤ والا کہو۔ یہ ان کی سائیکالوجی تھی بھائی، ہم کا احترام کرتے ہیں لیکن آپ کو سائیکالوجی بتاتے ہوئے ان کی پرابلم تھی۔ تو اب ان سے ایک روایت ہے، ایک اور روایت ہے، ان سے ایک اور روایت یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے میں تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے گدھا آ جائے تو نماز تمہاری ٹوٹ گئی، کتا تمہاری نماز سامنے آ جائے تو نماز تمہاری ٹوٹ گئی، عورت تمہارے سامنے آ جائے تو نماز تمہاری ٹوٹ گئی۔ یہ رسول کہہ سکتے ہیں؟ نماز اگر آپ پڑھ رہے گدھا سامنے آ گیا، اے بھائی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سامنے تو گدھا ہی ہوتا ہے بھائی، وہ سمجھے ہی نہیں آپ۔ ابھی ہم جب کسی ملا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو سامنے کون ہوتا ہے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اتفاق سے اسپینش ڈکشنری رکھی تھی بھائی ذیشان میاں، آپ کھول کے دیکھ لیجیے اسپینش، میں خود دیکھ کے بتاؤں، مجھ کو ملتی بھی ایسی چیزیں۔ اب یوں ہی جو میں نے اس کا پیج کھولا تو اس میں ایک لفظ نکلا MULA، یہ کیا پڑھا جائے گا بھائی؟ مولا پڑھا جائے گا نا، MULA، آگے معنی لکھے میں گدھا، دیکھا آپ نے؟ میں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجتہد کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ میں بھی آج تھوڑا سا جلا ہوں،
تو ایک تو گدھا کا سامنے آ گیا تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی. دوسرے کتا، نماز پڑھتے میں کتا آ گیا، نماز آپ کی ٹوٹ گئی. کیا یہ رسول فرما سکتے ہیں؟ میں چونکہ ابھی دیکھ کے نہیں آ رہا ہوں، میں نے پہلے پڑھا ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. حضرت امام ابن تیمیہ کا بڑا مرتبہ ہے اسلام میں، بہت بڑے عالم ہیں. حضرت امام بخاری، ان کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگوار اپنے مرتبے اور عظمت و جلالت کے باوجود کہ جس کا ہم اقرار کر رہے ہیں، میں اقرار کر رہا ہوں، یہ اس بات کے قائل ہے کہ کتا نجس نہیں ہوتا. پوری ذمہ داری پڑھ کے کہہ رہا ہوں. آج اس وقت نہیں بتا دیتا، اگر ڈائری میں لکھی میں کرا بتا دوں گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتا نجس نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ زمانہ رسول میں کتے مسجد نبوی کے اندر آتے رہتے تھے، ان کو نکالا نہیں جاتا تھا. سی ڈی بن رہا ہے، ڈی وی ڈی بن رہا ہے، کیسٹ تیار ہو رہا ہے. یہی اس وقت میں ذہن میں نہیں، ابھی میں نے بتایا کچھ ریئیکشن ہو گیا مجھے. لکھا ہوا ہے میرے پاس، ویسے تھوڑی ہوا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. ابھی یہ دکھا دوں گا آپ کو، کل بتا دوں گا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب بتائیے، جب کتے مسجد نبوی کے اندر آیا جایا کرتے تھے اور ان کو نکالا نہیں جاتا تھا، تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی مسجد تو نماز پڑھتے ہی ہوں گے بھائی، کتے نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہوں، کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی تھی. پھر حضرت ام المومنین تک یہ فریاد پہنچی. بڑے مسئلے انہوں نے حل کیے ہیں، اس بی بی نے بڑے مسئلے حل کیے ہیں بھائی، وہ بہت مقدس بی بی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. انہوں نے فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ نے کیسے کہہ دیا. پہلی مرتبہ یہ روایت میں نے ایک انگریزی کتاب میں پڑھی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہی از ناٹ اے گڈ لسنر. ہی از ناٹ اے گڈ لسنر. وہ ٹھیک سے سنتے نہیں ہیں کہ رسول نے کیا کہا. اب دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بی بی نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک سے نہیں سنتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو وہ کتے و گدھے کے برابر کر دیں؟ صحیح بات ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ رسول ہرگز یہ نہیں فرما سکتے ہیں، اس لیے کہ بارہا یہ ہوتا ہے کہ جب رسول گھر کے اندر نماز ادا کرتے ہیں تو میں سامنے لیٹی بھی ہوتی ہوں. میں سامنے لیٹی بھی ہوتی ہوں بھائی، اور رسول نماز پڑھتے ہوتے ہیں. اب مسئلہ ہے کہ جب یہ بی بی سامنے لیٹی ہوتی ہیں تو رسول کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ میں تھا تہران میں 8-10 سال پہلے، اور وہاں لکھنؤ کے بزرگ تھے محسن صاحب، بیچارے بڑے بوڑھے، بہت بڈھے ہو گئے تو بیچارے کا انتقال ہو گیا. تو وہ بہت محبت سے میرے پاس آئے، کہنے لگے جناب میں نے آپ کے دادا کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ کے والد کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ کے بھائی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی. جیسے وہ یہاں تک پہنچے میں نے کہا اب میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کہنے جی. میں نے کہا میرے سامنے لیٹے ہوں گے، میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو جب آدمی سامنے لیٹا ہو تو بھائی ایک ہی نماز ہو سکتی ہے، صلوات پر محمد ہو. دیکھا آپ نے؟ اسی طرح کے بہت 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 محترم بہت 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 محترم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول جب معراج میں تشریف لے گئے اور وہاں سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے معراج میں جہنم بھی دیکھا. تو میں نے جہنم میں یہ دیکھا کہ پورا جہنم عورتوں سے بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ. میں نے کہا کہ روایتیں مصیبت میلی بن گئی. بھیا میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں. فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ پورا جہنم
عورتوں سے بھرا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو جب پورا جہنم عورتوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر صحیح بخاری شریف میں یہ روایت کیوں ہے؟ بہت مقدس کتاب ہے بھائی. اس میں روایت کیوں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند کی ہیں: خوشبو، نماز اور عورت. جہنمیوں کیوں پسند کیا بھائی آپ نے؟ کیا جہنمیوں کو رسول پسند کر سکتے ہیں؟ اور نماز کے ساتھ ملا رہے ہیں. معاذ اللہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہے، نماز کے ساتھ، کہ نماز پسندی کی میں نے اور عورت کو پسند کیا. پھر فرماتے ہیں کہ یہی سیرت انبیاء ہے. تو یہ سارے انبیاء جو تھے یہ جہنمیوں کو پسند کرتے تھے. پھر صحیح بخاری شریف پڑھیے، رسول کا وقت آخر، سانس اکھڑ چکی ہے. صحیح بخاری شریف اور تمام کتابوں بھی ہے. اور الفاظ یہ ہیں کہ رسول نے وقت آخر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ اللہ فن، میں اصلی بات پڑھ دے رہا ہوں، کچھ ہونا ہے آپ کو. اللہ اللہ فن نساء، اللہ اللہ فن نساء، اللہ اللہ فن نساء، قالها حتى تلجلج لسانه وانقطع كلامه. رسول نے دنیا سے جاتے ہوئے، وہ جہنمی عورتیں ہیں انہی کے بارے میں، رسول نے دنیا سے جاتے اور فرمایا کہ مسلمانوں دیکھو دیکھو دیکھو، عورتوں پر ظلم نہ ہونے پائے، عورتوں پر ظلم نہ ہونے پائے، عورتوں پر ظلم نہ ہونے پائے. اسی کو آپ دہراتے رہے، حتی تلجلج لسانہ وانقطع کلامہ. یہی کہتے کہتے آپ کی زبان لڑکھڑائی اور بول بند ہو گیا. صحیح بخاری شریف. یہ عورتیں جہنمی ہیں، اس کے لیے رسول یہ تاکید فرمائیں گے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اب کیا کروں، گھڑی اتنی تیز بھاگ رہی ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے، ہمارے یہاں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے تھوڑی بہت، کہ وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ میاں جب حضرت آدم کو بنا رہے تھے تو پیش نظر یہ تھا کہ آدم کو بھی بنائیں گے اور بیوی کو بھی بنائیں گے، مگر کچھ کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی اللہ میاں سے. اس لیے مسالہ جس سے بنا رہے تھے وہ آدمی پر ختم ہو گیا. تو اللہ بھی تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں نا بھائی، ہو گئے معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ شارٹیج ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. اب بنانا تھا. دیکھیے میں معصوم کے قول کے بغیر تھوڑی کو بات کہتا ہوں، میں اپنی اوقات کو پہچانتا ہوں. تو اب کیا کیا جائے، مسئلہ ہی نہیں بچا، اتنی بچی ہی نہیں. تو فرسٹ سرجری اللہ میں نے کی کہ جھٹ آپریشن کر کے ایک پسلی آدم کی نکال لی. پسلی کے بعد بنا ہی نہیں سکتے تو وہ کیا کرتے بیچارے، اتنے مجبور تھے کہ نہیں بنا سکتے. کیا کرتے، زمین آسمان پیدا کر دی، ستارے پیدا کر دی، ہوا کو نہیں بنا سکتے تھے. ہوا نہ ہوئی، ہوا ہو گئی، وہ نہیں بنا سکتے تھے. تو آدم بنانے مٹی ختم ہو گئی، وہ پسلی نکال کے، ارے بھائی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لیے ایک طرف انسان کی ایک پسلی کم ہوتی ہے اور گنتا کوئی نہیں. یہ دیکھیں میں گنتا کوئی سب اعتبار کیے بیٹھے ہیں کہ ہاں ایک پسلی کم ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب رسول نے فرمایا استغفر اللہ کہ دیکھو یہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹیڑھی ہی رہے. دیکھ لیجیے آپ، دیکھ رہے ہیں آپ، اسی کو تو میں بھناتا ہوں بس کہ اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے. یہاں عربی جاننے والے افراد ضرور تشریف فرما ہوں گے. صحیح بخاری شریف پر کہتی ہے کہ حضرت حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا. قرآن نے حضرت حوا کی خلقت کا بھی بیان کیا ہے، حضرت آدم کی خلقت کا بھی متعدد مقامات پر بیان کیا ہے. پسلی کو عربی زبان میں ضلع کہتے ہیں، ضاد لام عین. یہ لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، اطلاع ہے. پسلی کا لفظ ہی قرآن میں آیا ہے. کسی بھی ذیل میں، کسی بھی تذکرے میں پسلی کا لفظ ہی، جیسے عشق کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ویسے پسلی کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہی نہیں. تو اگر حضرت حوا کو پسلی سے بنایا گیا ہوتا تو یہ پسلی کا لفظ
قرآن میں موجود ہوتا ہے. جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے وہاں کیا کہا ہے؟ میں ایک دو آیتیں پڑھ دے رہا ہوں، صرف بہت آیتیں ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس نفس سے آدم پیدا کیے گئے اسی نفس سے حوا پیدا کی گئی. سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے میاں اور بیوی کے درمیان اپنی طرف سے محبتیں پیدا کی ہیں. ادھر شادی ہوئی، ادھر محبتیں پیدا ہو گئی. بشرطے کہ شادی انکہتو قبلتو ہو، کسی کورٹ میں نہ ہو رہی ہو. کورٹ میں تو جگہ ہی ملوث وہاں ویسی لڑائی شروع ہو جائے گی. کورٹ میں تو لڑائیاں ہوتی ہی ہیں، وہ لڑنے والی جگہ ہے. اور کیا ہے یہاں کیا چاہتا ہے؟ یہاں بھی یہی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارے زوج کو بھی بنایا. تو اب ہم صحیح بخاری شریف کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی روایت قرآن سے ٹکرائے تو ہم قرآن کو مانیں گے یا روایت کو مانیں گے؟ صلوات پر محمد باقی تھی ابھی، لیکن میں کاٹ رہا ہوں. میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اسی بات کو بالتفصیل، اب موقع نہیں رہ گیا مگر مجھ پر آپ اعتبار کریں گے، بالتفصیل امام جعفر صادق نے فرمایا. اور آپ نے واضح الفاظ میں تردید کی ہے کہ حوا کو پسلی وسلی سے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اسی نفس سے پیدا کیا گیا تھا جس سے حضرت اور پھر اس کی وجہ بتائی. وہ تو علم امامت ہے، لیکن اب اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں رہ گیا. نہیں بند کرنا. آپ غصہ میرے اوپر آ رہا ہے، انہیں اتار دیں ان کو اوپر. غصہ نہ کیجیے. سنیے اب بل جاتا ہے اتفاق کیا کہتے ہیں. اب ہماری نظریں اٹھتی ہیں حضرت امریکہ بہادر کے اوپر. امریکہ کے آفیشل اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ وہاں کم سے کم 50% عورتیں اپنے شوہروں سے پٹا کرتی ہیں. یہ وہ ملک ہے کہ جو اپنے کو تہذیب کا لیڈر کہتا ہے، رہنما کہتا ہے. 30 سال امریکہ گیا ہوں، ایک دو برس تھوڑی گیا ہوں. 50% بیویاں مردوں کے ہاتھ سے پٹا کرتی ہیں. رسول نے کیا کہا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ الخیر خیر لأہلہ. وہ آدمی نیک نہیں ہے جو بعض سڑکوں پر تم کو نیک دکھائی دے رہا ہو، جو مسجدوں میں نیک دکھائی دے رہا ہو، جو امام بارگاہوں میں نیک دکھائی دے رہا ہو. تو تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کے. تو کوئی بھی آدمی نیکی کا پردہ اپنے اوپر ڈال دیتا ہے. نیک وہ ہے کہ جس کی بیوی کہے کہ یہ نیک ہے. اس لیے کہ اس کا زندگی بھر کا ساتھ ہے. الخیر خیر لأہلہ. وہاں بیچاریاں پٹا کرتی ہیں. اسلام میں کیا ہے دیکھیے، ایک آیت ہے سامنے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. میں نے کہا کہ ساری آیتیں میرے پیش نظر ہیں، واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی آیت چھوٹی تھوڑی ہے، سب جانتا ہوں. جتنی روایتیں سب جانتا ہوں، جتنے اقوال ہیں سب جانتا ہوں، کوئی چھوٹا نہیں، مگر وقت کم ہے. اس لیے صرف ایک آیت کو لے رہا ہوں. یہ آیت بڑی مضبوط آیت ہے. بھائی میں یہاں کے جو طلباء ہیں ان کی خدمت میں بہت معتبر عرض کرتا ہوں کہ جن جن آیتوں سے استشہاد کیا جاتا ہے ان کا ترجمہ صحیح نہیں کیا جاتا ہے. مجھے بھی عربی آتی ہے، ترجمہ نہیں صحیح کیا، تسامح ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو عربی نہیں آتی، تسامح ہو جاتا ہے. ایک کی پیروی میں دوسرا ترجمہ وہی کر دیتا ہے، تسامح ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے مثلا مثال کے طور کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل یہ جو پرندے اڑتے ہیں، چڑیا، اس کو تھوڑی عربی میں کہتے ہیں.
کوئی بھی پرندے جب جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں، گروہ کی شکل میں، تو اس کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے ترجمہ کرنے والوں ہیں جن کو یقیناً عربی آتی ہے، بھائی سلپ ہو جاتا ہے آدمی، ان ابابیل ترجمہ کر دیا ابابیل تو سلپ ہو جاتا ہے نا، تو یہ کو میں نام تھوڑی لگا رہا ہوں، ان کو عربی نہیں آتی، مجھے کو خالی آتی، لیکن ہے بات یہ۔ اب وہ آیت کیا ہے جو مار کے سلسلے میں بطور ثبوت پیش کی جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔ بھائی اس میں ہر لفظ کا ترجمہ، ہر لفظ کے ترجمے میں تسامح ہوا ہے، غلط تو نہیں کہوں گا، غلط میں تو بدنیتی کی بات، تسامح ہو گیا۔ نشوز کے معنی جو آپ کو لکھے ملیں گے صحیح نہیں ہے، واز کے معنی جو لکھے ملیں گے صحیح نہیں ہے۔ واللہ تخافون فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اس میں کسی کے معنی صحیح نہیں، فیصلہ آپ کرتے ہیں۔ فی الحال جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں، مختلف الفاظ میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ تمہاری بیویاں کہ جن کے بارے میں تم کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں گی، ان پر واز کرو، اور اگر واز سے بھی ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو، اس پر بھی سمجھ میں نہیں آئے دن ہٹ جائے، مارو دنا خوب پٹائی کرو، ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دو۔ یہ ترجمہ کیا نہیں بھائی، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کل میں آپ کو بتا چکا کہ بیوی پر اطاعت کن چیزوں میں واجب ہے؟ اونلی 3۔ بیوی ایسی کریں گے نہیں، دیکھیں میری مٹی نہ پلیت کرا دیجیے گا، بیوی ہوں، اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا لیجیے، گھر کے ماحول کو برقرار رکھیے۔ میں تو آپ کا دفاع کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف سے لڑ رہا ہوں، آپ کے مردوں سے۔ صرف 3 چیزیں واجب ہیں میری عورت پر۔ آپ نے کہا بیگم چائے بناؤ، اس نے کہا سر کوئی درد ہو رہا ہے، آپ نے ڈنڈا مارنا شروع کر دیا، آپ نے کہا نافرمانی کی، نو، اس کا کام ہی نہیں چلا نا۔ آپ نے کہا بیگم آفس جانا ہے، کپڑے پر استری کر دو، اس نے کہا کسی اور استری کو بلا لیجیے، کسی دوسری استری کو، میں ہندوستان سے آیا ہوں نا، ہندی میں استری کہتے ہیں عورت کو، کہ میں کسی اور استری کو بلا لیجیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ محبت سے لاد دیجیے، وہ دوڑ دوڑ کے کام کرے گی، دوڑ دوڑ، کبھی نہیں کہے گی میں تھک گئی، کبھی نہیں کہے گی میں تھک گئی، لیکن بائی فورس آپ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تو وہ صرف 3 چیزیں ہیں، اس میں نافرمانی ہے، باقی کسی چیز میں نافرمانی، یہ وضاحت ملتی ہے کہیں؟ نہیں ملتی۔ اگر ان چیزوں میں وہ نافرمانی کر رہی ہے تو یہ ہے کہ فعظوہن، موعظت عربی زبان میں ملاؤں کو ان موعظوں کو نہیں کہتے ہیں جن میں آنکھیں نکلی پڑ رہی ہوں، منہ سے پھنکار رہے ہوں، تھوک نکلا پڑ رہا ہوں۔ موعظت عربی زبان میں اس نصیحت کو کہتے ہیں جو بہت پیار اور محبت کے ساتھ کی جائے۔ سمجھتے رہے یہ بات کو، کوئی لوگ اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس پر بھی ہم کام نہ بنے فہجروہن، سمجھے ہی نہیں آپ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اے بھائی آپ نہیں سمجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بیوی سے ناراض ہوئے کہاں نکل جاؤ گھر کے باہر، قرآن کہہ رہا ہے خود نکل جاؤ گھر کے باہر، اس کو نہیں نکال سکتے۔ جی اے سنت رسول یہی ہے بھائی، رسول جب اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے تو بیویوں کو نہیں نکالا، خود گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئے، ان کو نہیں نکال سکتے گھر کے باہر، لے کے کیوں آئے ہو بھائی؟ نکالنے کی تھوڑی لے کر آئے ہو، تو خود اپنا بوریا بستر باندھ کے کہیں چلے جاؤ، ان کو بستروں میں چھوڑ دو۔ اگر یوں بھی کام نہ چلے وَاضْرِبْ، مارو ان کو۔ میں دینی درسگاہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں تفسیر طبری ضرور موجود ہوگی، بہت بڑی شخصیت ہے ابن جریر طبری کی،
تفسیر رازی یہاں ضرور موجود ہوگی. بھائی یہ بہت بڑے بڑے اسکالرس تھے. فضربوہن کا بنا ہے ضرب سے. ضرب کے معنی مارنا. ایک لفظ ضرب کے اوپر امام طبری نے جو بحث کی ہے وہ مجھے صحیح نہیں آتا. اتنے بڑے اور آپ کی جو تفسیر ہے اس میں سمجھتا ہوں 30-35 صفحے تک تو گئی ہے کم سے کم, شاید اس سے زائد ہی ہوگی. ایک لفظ ضرب پر انہوں نے بحث کی اور بتایا کہ ضرب کے کتنے معنی ہیں. دیکھا آپ نے, آپ نے کہتے نہیں مارو, وہ کہتے ہیں ضرب کے عربی زبان میں 200 معنی ہیں. ایک معنی تھوڑی مارو, خالی 200 معنی ہیں. ارے بھائی اردو میں بھی 200 معنی تو 2 درجن معنی تو میں پیش کر دوں گا آپ کے سامنے. ضرب کے معنی کیا؟ مار. صحیح بات آپ بتا رہا ہوں. واقعہ میں بمبئی گیا موسوی صاحب کے آفس میں کسی کو فون ملا رہا تھا, نہیں مل رہا تھا, پش بٹن سسٹم والا. وہاں جو آدمی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا مولوی صاحب یہ ٹیلی فون کام نہیں کر رہا ہے, موبائل مارو. بھیا مجھ سے خود کہا اس نے موبائل مارو مولوی صاحب. میں نے کہا بھیا اس کا منہ ٹوٹ جائے گا, موبائل کیسے مارو؟ موبائل مارنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موبائل رسید سے دیجیے منہ کے اوپر. دیکھا آپ نے مار کے معنی. آپ بمبئی کی بات کر رہا ہوں, یہاں کراچی بھی یہی ہے, یہی ہوگا. ٹیکسی بیٹھے چلے, اس نے آج پوچھا دائیں ماروں بائیں ماروں, کیا ہے مارنے کے معنی ہے؟ اے بھائی آپ کے جتنے اعضائے بدن ہیں ہر بدن کے ساتھ مار ٹکی ہوئی ہے اور ہر جگہ مار کے معنی الگ ہے. سر مارنا, سر مارنے کے معنی کیا بتائیے؟ دیوار پر سر ٹکرانا, سوچنا, غور کرنا, فکر کرنا. مغز مارنا کیا معنی ہے اس کے بتائیے؟ ابھی یہ اردو تو چھوٹی سی بولی زبان تھوڑی ہے. ہاتھ مارنا کیا معنی ہے اس کے؟ جھپٹ لینا. لنگڑی مارنا کیا معنی ہے اس کے؟ اب کچھ لفظ ایسی جو میں کہہ بھی نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی لفظ کہہ رہا ہوں, آپ بقیہ آپ سوچتے چلے جائیں. آنکھ مارنا, اب اس کے آگے نہیں آ سکتا بھائی. آنکھ مارنا, آنکھ مارنا کہ آنکھ سے ڈھیرا نکال کے پٹتے مار. دیکھا ایک مار کہی تو مجھے ابھی یاد آئی 2500 مار. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مار کی تھی 200 تو اس کے معنی ہے. آخری بحث کرتے 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 امام طبری کس نتیجے تک پہنچے, اور امام راضی نے بھی بڑی لمبی بحث کی تفسیر کبیر میں. وہ اس دونوں کے نتیجے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہاں آپ اس عالم میں بیوی کو مار سکتے ہیں میکسیمم مسواک سے. اب مسواک مت تو ٹوتھ برش سے مار لیجیے بس. آپ ٹوتھ برش سے ماریں گے وہ قہقہے لگائیں گے وہاں سے ہی. یہ امام طبری نے فرمایا, میں پڑھ کے کہہ رہا ہوں. تفسیر رازی آپ رومال سے ماریں گے وہ کہے گی ادھر بھی مٹی ہے جھاڑ دیجیے. آپ رومال سے ادھر ادھر بھی مٹی ہے ادھر بھی جھاڑ دیجیے. تو گرد آپ جھاڑیں گے, مار نہیں سکیں گے. صلوات پر محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. آپ بیوی کو مار نہیں سکتے, کبھی نہیں مار سکتے. فتویٰ بھی ہمارے علماء کا یہی ہے. کیا کروں, پھنس جاتا ہوں. جب قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور اس جنگلی معاشرے میں, وحشی معاشرے میں, جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, کچھ بھی حیثیت نہیں تھی, کچھ بھی حیثیت نہیں تھی, وہاں عورتوں کے حقوق بتائے جا رہے تھے. اے بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں.
تو صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے تھے، بڑے درجے ہیں ان کے، بڑی بلندیاں ہیں، بڑے مراتب ہیں، وہ گھبرا کر آتے تھے رسول کے پاس اور آ کر کہتے تھے سرکار ہمارے گھر کا بیڑا غرق ہوا جا رہا ہے، عورتیں قابو کے باہر ہوئی جا رہی ہیں. یہ آیتیں سن کر عورتیں قابو کے باہر ہوئی جا رہی ہیں. سرکار ہمیشہ فرماتے تھے میں کیا کروں، ان اتبع الا ما یوحی الی. یہ آیتیں میں تو گڑھ نہیں رہا ہوں، تمہارا اور عورتوں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ آیتیں مجھ پر نازل کر رہا ہے، میں تو تم کو سنا رہا ہوں. کوئی رسول نے کمپرومائز نہیں کیا. انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں ایک بہت قداور شخصیت بھی تھی، وہ بھی ذرا تند خو تھے اور تیز مزاج تھے. تو ان کی بھی بیوی بیچاری بہت پٹا کرتی تھی. ہاں بھائی مارتے تھے خود، بھائی مارتے تھے ان کو بیچاری کو. وہ غصے میں مارتے تھے. بہن کو ہی مارا تھا لیکن بہرحال وہ بیٹی کو بھی. بھائی یہ پرسنل معاملات ہم کو اس سے کیا تعلق، ہم تو ان کی نماز روزے حج و زکات و جہاد کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو پرسنل لائف سے کیا تعلق. تو وہ بھی اپنی بیوی کو بہت مارتے تھے اور بار بار رسول سے آ کر فریاد کرتے تھے کہ بیوی قابو کے باہر ہوئی جا رہی حضور. یہ آیتیں سن کے آیتیں سن کے. جی کچھ علماء کہتے ہیں کہ رسول نے بیویوں کو مارنے کی اجازت دی تھی. میں تو سب پڑھے ہوں، کچھ چھوٹا نہیں ہے، کچھ نہیں چھوٹا ہے. یہ آپ مجھ سے سمجھ کے بحث کیجیے گا کبھی کرنا. سب پڑھے ہوں میں، کچھ چھوٹا نہیں ہے. بہت محنت کی میں نے اس کو. کچھ علماء ہمارے یہاں نہیں، دوسرے فرقے میں کہتے ہیں کہ نہیں رسول نے مارنے کی اجازت دی ہے کہ بیویوں کو مارو. جی مجھے معلوم ہے کیسے جاتی ہے، سن لیے کیسی جاتی ہے. یہی بزرگ محترم، بہت محترم معزز شخصیت جب بہت زیادہ اصرار کرنے لگے کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم بیویوں کو مارے، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم، تو رسول نے اجازت دی. مگر الفاظ کیا تھے سنیے گا اجازت. الفاظ یہ تھے کہ جاؤ جاؤ اپنی بیوی کو مارو، مگر کوئی شریف آدمی تو بیوی کو نہیں مارے گا. یہ ہے اجازت، یہ ہے اجازت، یہ اجازت ہے، یہ ہے اجازت. جی اچھا بس میں اس کو وائنڈ اپ کروں. آپ سنت رسول میں دکھا سکتے ہیں کہ رسول نے کبھی اپنی بیوی کو مسواک سے بھی مارا ہو، رومال سے بھی مارا ہو، دکھا سکتے ہیں. بیویاں ہر طرح کی تھیں. قرآن مجید میں سورہ طلاق کو پڑھ لیے، سورہ تحریم کو پڑھ لیے، ہر طرح کی کیا ایسی تھوڑی ہے. انسان تھی، کچھ نرم ہوتی کچھ گرم ہوتی، ہر طرح کی بات تھی. آپس میں تھوڑی سی خلش بھی ہوتی تھی، وہ پرابلم آتی تھی. لیکن رسول نے کبھی کسی بھی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. مولا علی نے کبھی کسی بھی ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے، آپ کو قسم ہے. امام حسن نے ہاتھ اٹھایا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. امام حسین نے کبھی ہاتھ اٹھایا؟ امام زین العابدین نے؟ آپ کے کسی امام نے؟ بس آپ کے سامنے دو سنتیں ہیں. ایک سنت ہے ان بزرگ کی جن کا ذکر میں نے کیا، ایک سنت ہے رسول و ائمہ طاہرین کی. آپ کو کس سنت پر چلنا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. عورتیں بی بی فاطمہ ایک دفعہ رسول کے بعد تشریف لائیں اور کہا بابا اسلام نے اجازت دی ہے، بلکہ پسند کرتا ہے اسلام کے عورت کے ہاتھ میں کچھ زیور ہو. باقی پسند کرتا ہے اسلام، تھوڑا بہت زیور ہونا چاہیے عورت کے ساتھ. کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک انگوٹھی مجھے ملے سونے کی، میں اپنے ہاتھ پہ پہنوں. کہا مجھ سے کیوں مانگتی ہے، اپنے مالک سے مانگ لیں. بیوی آئی، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا کی. آواز قدرت آئی کہ بی بی میری کنیز اپنا مسلح ہٹا کر دیکھ. مسلح ہٹا کر دیکھا، یاقوت سرخ کی انگوٹھی موجود. میرے محبوب
میں تجھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پڑھنے والے تیرا اشارہ کہ تیرا طریقہ کبھی بدلتا نہیں. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. میرے مالک تیری طرف سے قرآن آیا مگر جبرائیل کے ذریعے. غور کریں نا، علی کے لیے ذوالفقار آئی فرشتے کے ذریعے. آب کوثر مولا کے لیے آیا فرشتہ لے کر آیا. حسنین کے لیے لباس جنت آیا فرشتہ لے کر آیا. فضہ کے لیے طعام جنت آیا فرشتہ لے کر آیا. تو میرے مالک تیرا طریقہ تو یہ ہے کہ ادھر سے جو بھی آتا ہے ان کے لیے کسی ملک کے ذریعے کسی فرشتے کے ذریعے آتا ہے. یہ آج کیا بات تھی کہ فاطمہ کا زیور کوئی فرشتہ لے کر نہیں آ رہا ہے، یہ قدرت خود رکھ رہا ہے. تو شاید جواب ہوگا کہ میرے جاہل بندے تو نے غور نہیں کیا، قرآن رسول کے لیے آ رہا تھا، ذوالفقار علی کے لیے آ رہی تھی، طعام جنت حسنین کے لیے آ رہا تھا. یہ فاطمہ کے ہاتھ کا زیور تھا. میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس میں کسی غیر کا ہاتھ لگے، چاہے وہ معصوم فرشتہ ہی کون ہو. کیوں عزیزو، میں تو فضائل پڑھا تھا، آپ رونے کو لگے. یہ بی بی کی عزت ہے اللہ کی نظر میں کہ اس کے زیور میں ملک کا ہاتھ لگے، یہ بھی گوارا نہیں. اور اسی بی بی کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں بازار کوفہ میں، دربار ابن زیاد میں، دربار یزید میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک روایت پڑھنے کے لیے موسی کو عرض کر کے اپنی نعمتیں ختم کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں، کل جو میں نے روایت پڑھی تھی اسی سے سلسلہ میں لا لیں. ہند بہت پیچھے پڑ گئی کہ اسیروں کو رہا کر دے. یزید نے بھی کچھ خواب دیکھے، رسول کو دیکھا برابر خواب میں کہ تشریف لائے. اب اس نے امام زین العابدین کو بلایا. بی بی زینب ڈری، امام علم امامت تھا، کہا نہیں آپ کو رہیے نہیں، میں خیریت سے واپس آؤں. امام تشریف لائے. آج یزید تعظیم کے لیے کھڑا ہو گئے. امام کو اپنے پہلو میں جگہ، جلدی 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 ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹی، بیچ کے ٹکڑا ہنس پڑ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ کو آزاد کر رہے ہیں، آپ یہاں رہیں گے، کربلا جائیں گے یا مدینے جائیں گے. زینب کے مرد دیکھیے، عورتوں کو پڑھنا پڑ جاتا ہے. یہ امام وقت ہیں، مفترض الطاعات، ان کا فیصلہ بائنڈنگ ہے. مگر جیسے یزید نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب پھر کون کہا؟ کہا میری پھوپھی فیصلہ کرے. میں جا رہا ہوں، جا کر اپنی پھوپھی سے پوچھتا ہوں، جو ان کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا. آئے تھے ہتھکڑیوں بیڑیوں میں، واپس ہوئے آزاد. کہا پھوپھی ہم لوگ آزاد کر دیے گئے. یزید نے پوچھا ہے کہ مدینے میں جائیے گا یا کربلا جائیے گا یا شام میں رہیے گا، کیا فیصلہ ہے؟ بی بی دیکھیے، یہ جو عزاری آپ کر رہے ہیں یہ زینب کی آرزو ہے، یہ بی بی کی تمنا ہے. وہی بات میں نے کہی، کیا کرنا. کہا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہاں رہیے گا کہ مدینے جائیے گا، کربلا جائیے گا، کیا طے کر رہی ہیں آپ؟ کہا اس سے جا کر کہہ دو کیسا کر کیسی کربلا اور کیسا مدینہ اور کیسا سفر. میں نے ابھی اپنے بھائی کی مجلس کہاں بقا کی، میں نے بھی اپنے بھائی کا ماتم کہاں کیا ہے. میں نے جو روایت دیکھی اسی کے اعتبار سے کر رہا ہوں. میں نے